ہیملاک لین میں خوش آمدید۔ جب تھامسن خاندان ہیملاک لین پر واقع ایک پرانے ٹوٹتے پھوٹتے وکٹورین طرز کے مکان میں منتقل ہوا تو وہ محلے کے پراسرار مگر دلکش حسن سے بہت متاثر ہوئے۔ یہاں کی ہوا ہمیشہ ٹھنڈی رہتی، دھند جلدی چھا جاتی اور ہر گھر کسی بھولی بسری صدی کی یاد دلاتا تھا۔ ابھی وہ مکمل طور پر سامان بھی نہیں کھول پائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر کھڑے تھے ان کے ہمسائے سفید چہرے والے، شائستہ اور بے حد نفیس لباس پہنے۔ مسٹر اور مسز ورنہم نے مسکراتے ہوئے تعارف کرایا اور ایک مخملی دعوت نامہ تھمایا۔ ایک ہیلووین پارٹی ہے، ہماری ایک چھوٹی سی روایت، آپ ضرور آئیں۔ تھامسن خاندان، جو نئے دوست بنانے کے خواہش مند تھے، خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ پارٹی ورنہم خاندان کے محل نما گھر میں تھی۔ یہ سارا محلہ میں سب سے پرانا مکان تھا، جس پر بیلیں چڑھی تھیں اور سایہ چھایا رہتا تھا۔ جب ہو گیا، ہیلووین آیا، تھامسنز نے لباس زیب تن کیے اور چاندنی میں چھپے بادلوں کے نیچے پارٹی کے لیے روانہ ہوئے۔ ورنہم اسٹریٹ شمعوں سے روشن تھا، ایک بھی بجلی کا بلب نہ تھا۔ اندر مہمان جمع تھے، سب کے لباس پچھلی صدیوں جیسے، بہت پرانے انداز کے۔ تھامسنز نے چند عجیب باتیں محسوس کیں۔ گھر میں ایک بھی آئینہ نہیں تھا، اور شراب گاڑھی، سیاہ اور کچھ لوہے جیسا ذائقہ لیے ہوئے تھی۔ رات جیسے جیسے گہری ہوتی گئی، دروازے ہولے سے بند ہو گئے، فضا میں ٹھنڈک بڑھ گئی۔ ایک مہمان بہت قریب آ کر مسکرایا، اس کے دانت بہت نوکیلے اور لمبے تھے۔ موسیقی بند ہو گئی۔ مسٹر ورنہم نے اپنا جام بلند کیا، نئے خون کے نام۔ تھامسنز کو تب احساس ہوا کہ وہ مہمان نہیں، شکار تھے۔ ورنہم خاندان اور ان کے خوفناک مہمان جب آگے بڑھے تو تھامسنز ایک پرانے فائر پلیس کے پاس دیوار سے جا لگے۔ خوف ان پر حاوی ہو گیا، مگر تب چھوٹی بیٹی ایما تھامسن نے اپنے پرس سے ایک چھوٹا سا چاندی کا سلیب نکالا۔ چمکتے ہی ویمپائرز پیچھے ہٹ گئے، ان کے چہرے بگڑ گئے۔ ایما کا ہاتھ کان پر رہا تھا، مگر اس نے سلیب بلند رکھی۔ پیچھے ہٹو، وہ چیخی۔ یہ موقع ملتے ہی تھامسنز دوڑ پڑے۔ وہ ان لمبے راہداریوں سے گزرے جن کی دیواروں پر لگی تصویروں کی آنکھیں جیسے ان کا پیچھا کر رہی ہوں، ان گھڑیوں کے پاس سے جو الٹی سمت میں چل رہی تھیں۔ آخرکار انہیں ایک خفیہ سیڑھی ملی جو تہہ خانے کی طرف جاتی تھی۔ نیچے جا کر وہ تابوتوں سے بھرے ایک سرد کمرے میں پہنچے، اور ان میں سے ایک تابوت میں کچھ حرکت ہوئی، لیکن وہ ویمپائر نہیں تھا، بلکہ ایک جوان آدمی، زرد چہرہ اور کمزور بدن۔ مہربانی کرو، وہ بولا، میں بھی کبھی تمہاری طرح تھا۔ وہ ایک پچھلا شکار تھا جس نے خود کو ہمیشہ کے لیے ہار کر لیا تھا۔ مکمل